بات ختم کر رہا ہوں گولڑے کے تاجدار کے فرمان پر۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بھولے نہیں، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے ان کا حرف حرف سنبھالا ہے، اور صرف لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں، دل میں سنبھالا ہے۔ مجھے پوچھتے ہیں اتنی کیوں حرارت، کیوں گرمی، تلخ لہجہ کیوں؟ کوئی کہتا ہے یہ اللہ والوں کا کب کام ہے؟ میں کہتا ہوں میں تو ولی بھی نہیں، کوئی صوفی بھی نہیں، کوئی پورا عالم بھی نہیں، لیکن گولڑے کے تاجدار نے یہ فرمایا، 118 صفحے پہ وہ لکھا ہے۔ جو اب صورتحال ہے ایسی چل رہی تھی، یہ نہیں کہ قادیانیوں والا مسئلہ تھا، وہ علیحدہ تھا۔ اب کئی لوگوں کو یہ آج کی عبارتیں یہ بھول گئی ہیں۔ ختم نبوت والے مسئلے پہ کہتے ہیں ہم نکلے ہیں کہ ہم سے بے غیرت مولویت نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں آج کیوں بے غیرت مولویت کر رہے ہو؟ متواتر عقائد کی جب خلاف ورزی ہو رہی ہو اور مولوی گونگا ہو جائے، پیر گونگا ہو جائے، پیر میر علی شاہ نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ یہ ہے پیر میر علی۔ خواجہ شاہ سلمان توسوی نافع السالکین میں یہ کہتے ہیں، جو ہم نے موقف پیش کیا، کوئی توسے شریف سے بڑا گدی بھی ہے چشتیوں کی یہاں؟ سیال شریف ہو، گولڑا شریف ہو، ان کی آگے ہزاروں برانچیں۔ وہ پڑھو، اپنے بڑوں کا پڑھو، اور پڑھا ہے تو دوبارہ پڑھو۔ اگر فارسی ہے تو ترجمہ کروا لو، اگر آتا ہے تو پھر گونگے نہ بنو، بولو۔ پوری 14 صدیاں اسلام کی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اتنا کافروں کی تلواروں سے مومن کا نقصان نہیں ہوتا جتنا 2 نمبر گندے خطیبوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے زیادہ یہی ہے نا، بندہ مر جائے گا کافروں کی تلواروں سے تو شہادت تو پا جائے گا نا، جان ہی جائے گی، ایمان تو نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، یہود نصارہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، نہ بارڈر پار کی سکھوں کی تھی، نہ ہندوؤں کی تھی، چونکہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن عقیدہ غلط بتا رہے ہیں، غلط نکال کے۔ قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، مگر وہ اخذ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ لوگ کافروں کے بمبوں سے، ٹینکوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے، خطرناک اژدہا ہے۔ فرمایا کہ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں۔ حالات حاضرہ کے سجادہ نشینوں الا ماشاء اللہ، او تم پیر میر علی سے بڑے پیر ہو۔ فرمایا ہم سے ایسی فقیری نہیں ہو سکتی۔ کیسی؟ کہ عقائد متواترہ اسلامیہ کے خلاف احتجاج ہوتے پھریں، ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں، نہیں ہوتی ہم سے ایسی فقیری۔ اور میں بھی کہتا ہوں مجھ سے بھی ایسی مولویت نہیں ہوتی۔ مجھے لوگوں نے کہا تمہاری تو سیاسی جماعت ہے اور آگے بلدیاتی الیکشن ہیں، تو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہماری سیاست شریعت کے تابع ہے۔ وہ ووٹ اپنے جیب میں رکھیں جنہوں نے ہمارے نظریے پہ اثر انداز ہونا ہو۔ ہمیں ایسے کسی ایک ووٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھ سے بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی، مجھ سے بے غیرت مولویت نہیں ہوتی، اور مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ فرمایا ہم ایسے فقر سے بھی آزار، دل سے بیزار ہیں، جو عین مداہنت اور بے غیرتی ہو۔ مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں کسی کے فقر کو بے غیرتی کہوں، لیکن پیر میر علی شاہ حق رکھتے ہیں نا۔ اگلا جملہ، مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے تھے اعتراض کیا تھا مجھ پر۔ کیا؟ فقراء کا کام بحث مباحثہ نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں نا لفظ، سارے پیروں کو مرید خراب کرتے ہیں نا۔
استادوں کو شاگرد خراب کرتے ہیں، پیروں کو مرید، لیڈروں کو کارکن، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ میں کہہ دوں، میں ہر پیر کے خلاف نہیں بول رہا، اور جو جس جہت میں جتنا ہے اس کے خلاف اتنا بول رہا۔ اور یہ مجھے پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبق دو، یعنی میرا سبق سنا تو دو ان کو۔ شیخ الحدیث، محتمم، ناظم، لیڈر، صحیح العقیدہ سنی، میرے سر کا تاج، لیکن میں مجبور ہوں، مجھ سے ایسی بے غیرت لیڈری، مجھ سے ایسی بے غیرت لیڈری، مجھ سے ایسی بے غیرت سیاست، مجھ سے ایسی بے غیرت مولویت، مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ بحث مباحث یہ کام نہیں۔ یوں بولنے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ ایڈ لینے والے بول نہیں سکتے، کسی کا کھانے والے بول نہیں سکتے، منصب بچانے والے بول نہیں سکتے۔ ایک بار بولنے کے لیے پوری زندگی کا ریکارڈ صحیح رکھنا پڑتا ہے، تب بولا جاتا ہے۔ جنہوں نے امام واڑوں میں جا کے دیگیں چاٹنی ہو یا نجد کے یتیم خانوں سے جا کے فنڈ لینے ہو، اگلے گلا دباتے ہیں، ہمارا کھاتے ہو اور اب بولتے ہو۔ مدینے کا کھانے کا فیض ہی یہ ہے، بغداد شریف کے لنگر کا کمال ہی یہ ہے، غریب نواز کے ٹکڑوں کا کمال ہی یہ ہے۔ لہذا وہ جان کی سانس جو غدار بنائے دین سے، اس سے پہلے کروڑ مرتبہ چاہے ایمان لے کے دنیا سے چلے جانا۔